ایران کے بگڑتے حالات اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، قیامت کی بڑی نشانی پوری احادیث میں اس کا ذکر کیسے آیا؟ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض سیاست ہے یا صدیوں پرانی ایک پیشگوئی آہستہ آہستہ حقیقت بن رہی ہے؟ کیا ایران کے اندر ہلچل ایک عام احتجاج ہے یا کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ؟ گریٹر اسرائیل کا قیام ہو چکا ہے، اور کیا یہ وہی خطہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں آخری مارکے کا ذکر ملتا ہے؟ امریکہ کنفیوژن کیوں چاہتا ہے؟ مکمل جنگ کیوں نہیں؟ اور ایران کو کیوں ہر حال میں انگیج رکھنا ضروری سمجھا جا رہا ہے؟ کیا غزہ، شام اور ایران سب ایک ہی کہانی کے مختلف باب ہیں؟ ناظرین، آج ہم انہی سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں گے اور اس ساری صورتحال کو احادیث کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور ایک ذمہ دار شہری ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے ضرور سنیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے پاکستانیوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ محض سیاست نہیں ہے، محض جغرافیہ نہیں ہے، اور نہ ہی صرف طاقت کی کشمکش ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کی جڑیں تاریخ، عقیدے، مذہب اور اس تصور دنیا میں پیوست ہیں جسے آج ہم نئی عالمی ترتیب کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہم انقلاب، مزاحمت، کنٹرولڈ افراتفری اور خطے میں طاقت کے توازن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بڑی تبدیلی محض سڑکوں پر نکلنے والے ہجوم سے نہیں آتی، بلکہ وہی قوت کامیاب ہوتی ہے جو انارکی کو اقدار میں، نعرے کو نظام میں اور جذبات کو تنظیم میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہی اصول ہمیں اسلامی تاریخ میں بھی نظر آتا ہے، اور یہی اصول جدید سیاسی انقلابوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ فتنہ ہمیشہ انتشار سے جنم لیتا ہے، لیکن اقتدار ہمیشہ نظم و ضبط سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ اکیلی بکری کو کھاتا ہے۔ یہ حدیث محض عبادت کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی، سیاست اور طاقت کے اصول کو بھی واضح کرتی ہے۔ جو قوت منظم ہو، جو نظریے کو ارادے میں ڈھال لے، وہی فیصلہ کن مرحلے پر قیادت کو سنبھال لیتی ہے۔ ایران کا انقلاب ہو یا دنیا کا کوئی اور بڑا انقلابی واقعہ، یہ اصول ہر جگہ یکساں نظر آتا ہے۔ جب ہم ایران کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ محض ایک ریاست نہیں بلکہ ایک نظریاتی ڈھانچہ ہے۔ سن 1989 کے بعد ایران نے خود کو صرف ایک ملک کے طور پر نہیں بلکہ ایک مزاحمتی محور کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ وہ مزاحمت ہے جو اپنے آپ کو کربلا سے جوڑتی ہے، مظلوم اور ظالم کی ابدی جنگ سے جوڑتی ہے، اور جس میں صرف یزید ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کی علامت بن جاتا ہے۔ اور اسی تناظر میں اسرائیل کو صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک غاصب، ایک فتنہ اور ایک آخری مارکے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس سارے سینیریو میں گریٹر اسرائیل کا تصور یہاں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ محض ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک نظریاتی منصوبہ ہے جس کا ذکر خود صہیونی لٹریچر میں ملتا ہے، جس کے مطابق نیل سے فرات تک پھیلا ہوا خطہ ان کا مقدر ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس خطے کو فتنوں کی آماجگاہ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں شام، فلسطین اور بیت المقدس کا ذکر بار بار آتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آخری زمانے میں یہ علاقہ بڑے تصادم کا مرکز بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا جب امت پر چاروں طرف سے قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہی کیفیت آج ہمیں مشرق وسطیٰ میں نظر آتی ہے۔ ایران کا کردار یہاں محض اتفاقیہ نہیں ہے۔ امریکہ جب بھی خطے میں داخل ہوا، اس کا مقصد براہ راست مکمل استحکام نہیں بلکہ کنٹرولڈ عدم استحکام رہا۔ عراق، افغانستان، لیبیا اور شام اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب حق اور باطل گڈمڈ ہو جائیں گے اور لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایران نے کئی موقعوں پر امریکہ کے مفادات کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش بھی کیا، اور یہی تضاد اس پورے کھیل کو پیچیدہ بناتا ہے۔ ناظرین، ایران کے اندرونی نظام کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس حدیث کی عملی شکل نظر آتا ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ نظم و ضبط کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کافروں میں ہی کیوں نہ ہو، اور انتشار کو ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہی کیوں نہ ہو۔
ईरान ने इनकलाब के बाद सबसे पहले इदारे बनाए, नजरियाती फोर्सेस खड़ी की, तालीम, तबलीग और तंजीम को एक साथ जोड़ा। यही वजह है कि हर अंदरूनी हलचल के बावजूद निजाम कायम रहता है। ये वही बात है जो हमें तारीख इस्लाम में खिलाफत राशिदा के बाद उमवी और अब्बासी दौर में भी नजर आती है कि ताकत का असल राज नज्म नस्क में था, न कि महज नारों में। और दोस्तों, अब अगर हम इस पूरे मंजरनामे को ग्रेटर इसराइल और आखिरी मार्के के तनाजुर में समझने की कोशिश करें तो तस्वीर मजीद वाज़ेह हो जाती है। इसराइल को सबसे बड़ा खतरा किसी अरब फौज से नहीं है, बल्कि उस नजरिए से है जो मज़ाहमत को इबादत समझता है। यही वजह है कि फलस्तीन, लबनान, शाम और ईरान को एक ही जंजीर की कड़ियां समझा जाता है। अहादीस में दजाल के फितने का जिक्र आता है और यह भी बताया गया है कि वो शाम और फलस्तीन के दरमियान के इलाके में सबसे ज्यादा फसाद फैलाएगा। बहुत से उलमा के नजदीक जदीद सयूनी मंसूबे इसी फितने की एक शक्ल हैं, जो ताकत, फरेब और खौफ के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। यही वजह है कि जब भी खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इसके पीछे फौरी वाकयात नहीं होते, बल्कि एक तवीलुल मुद्दती मंसूबा छुपा होता है। ईरान को कभी इंसानी हकूक के नाम पर दबाया जाता है, कभी पाबंदियों के जरिए और कभी अंदरूनी बगावतों के बीज बोकर। मकसद ये नहीं है कि फौरी तौर पर हुकूमत बदली जाए, मकसद ये होता है कि एक मुस्तकिल दबाव कायम रहे ताकि खित्ते के बाकी ममालिक खौफ में मुब्तला रहे और अमेरिका और इसराइल की छतरी के नीचे आने पर मजबूर हो। प्यारे साथियों, इस्लामी नुक्ते नजर से यह वही आजमाइश है जिसके बारे में कुरान कहता है कि क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि वो ये कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश नहीं होगी। मशरिक़ वुस्ता आज उसी आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। कौन हक पर है, कौन बातिल के साथ खड़ा है और कौन खामोश तमाशाई बनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, ये सब आने वाले वक्त में वाज़ेह हो जाएगा। आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई सिर्फ ईरान और इसराइल या अमेरिका और मज़ाहमती महवर की नहीं है, बल्कि यह नजरियात की जंग है। एक तरफ ताकत, सरमाया और मीडिया है और दूसरी तरफ अकीदा, सब्र और तवील जदोजहद है। अहादीस हमें यह भी बताती हैं कि हक हमेशा फौरी तौर पर गालिब नहीं आता, लेकिन आखिरकार हक की सरखरू होता है। इसी उम्मीद, इसी यकीन और इसी तारीखी तसलसल के साथ हमें इस पूरे मंजरनामे को समझना होगा, क्योंकि जो कुछ भी आज हो रहा है वो कल की तारीख बनेगा और इस तारीख का ताल्लुक सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि ईमान, फितने और आखिरी मार्के से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस सारे मंजरनामे के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप दोस्तों की राय क्या कहती है? आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।